السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس لمبی ویڈیو میں ہم بہت تفصیل سے سنائیں گے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی کہانی۔ ایک ایسا انسان جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس کا رنگ کالا تھا، جو سماج کی نظروں میں سب سے نیچے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اونچا مقام دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو ہم حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ اسلام کی برابری کی، صبر کی، توکل کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہم بچپن سے لے کر آخری سانس تک کی پوری ڈیٹیل سنیں گے۔ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ بیچ بیچ میں کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ کے آنسو نہیں روکیں گے۔ بچپن اور غلامی کی شروعات۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا جنم مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا، جو خود ایک غلام عورت تھیں، اور والد رباح بھی حبشی غلام تھے۔ اس زمانے میں مکہ میں غلاموں کی حالت بہت بری تھی، وہ انسان نہیں، مال سمجھے جاتے تھے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی امیہ ابن خلف نام کے ایک بہت ظالم کافر کے گھر غلام تھے۔ امیہ ابن خلف قریش کا ایک بڑا سردار تھا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کوڑے پڑتے، بھاری بھاری کام کروائے جاتے، لیکن ان کا دل بہت پاک تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے کہ یہ ظلم کب ختم ہوگا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت شروع کی تو سب سے پہلے جو لوگ مسلم بنے ان میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور پھر غلاموں میں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ انہیں لگا کہ اب ایک ایسا مالک مل گیا جو سب کا مالک ہے اور جو غلام امیر میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ ظلم کی انتہا۔ جب امیہ ابن خلف کو پتہ چلا کہ اس کا غلام مسلم بن گیا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو پکڑوایا اور سب سے پہلے کوڑے مارنے شروع کیے۔ پھر ایک دن مکہ کی سب سے تیز دھوپ میں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو ننگا کر کے گرم ریت پر لٹایا۔ ان کی پیٹھ جل رہی تھی، جسم پر چھالے پڑ گئے، لیکن زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احدن، احد، اللہ ایک ہے۔ امیہ ابن خلف نے ایک بہت بھاری پتھر منگوایا اور حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی چھاتی پر رکھوا دیا۔ پتھر اتنا بھاری تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ امیہ ابن خلف چلاتا، لات اور عزا کو مان لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ زبان سوکھ گئی، آنکھیں دھندلی پڑ گئیں، لیکن وہ بس یہی دہراتے رہے، احدن، احد۔ کبھی رسی سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لوگ تماشا دیکھتے، ہنستے۔ ایک دن امیہ ابن خلف نے گرم لوہے کی چھڑیں منگوائیں اور حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کے جسم پر داغنے لگا۔ جلنے کی بدبو پورے علاقے میں پھیل گئی، لیکن حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔ کئی دن تک یہ ظلم چلتا رہا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے تو پھر وہی کلمہ۔ ایک بار حضرت وارقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا، یہ یوک تو جنت کی سب سے اونچی منزلوں کا حقدار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوارا آزادی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو ظلم کی حالت میں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو بیچ دو۔ امیہ ابن خلف نے مذاق اڑایا اور بہت زیادہ قیمت مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنا ہچکچاہٹ کے وہ ساری قیمت دے دی۔ امیہ ابن خلف نے کہا، اگر تم آدھی بھی دیتے تو میں بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم اس سے دوگنی مانگتے تو بھی میں دے دیتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تم آزاد ہو۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ رو پڑے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ تم ہمارے بھائی ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں لگ گئے، گھر کا کام، سفر میں ساتھ، ہر جگہ۔ مدینہ میں زندگی، اذان اور جنگیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جب مسجد نبوی بنی تو نماز کے لیے آواز دینے کا مسئلہ آیا۔
صحابہ کرام نے کئی ترکیبیں سوچیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا ناقوس، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں اذان سکھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو پہلی اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی بلند اور میٹھی تھی کہ پورے مدینہ میں گونج جاتی۔ وہ مسجد کی چھت پر چڑھتے اور اذان دیتے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ہر جنگ میں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے دن سب سے یادگار واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کعبہ پر چڑھے اور اذان شروع کی۔ پوری مکہ میں اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ کافروں کے دل کانپ گئے۔ حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ نے کہا شکر ہے میرے باپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور آخری سبق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ اتنے غمگین ہوئے کہ مدینہ میں رہ نہ سکے۔ وہ اذان نہیں دے پاتے تھے کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی رو پڑتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ اذان دو۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم نے مجھے آزاد کیا تھا اپنی خوشی کے لیے تو میں رہوں گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا تو مجھے جانے دو۔ حضرت بلال ابن رباح شام چلے گئے اور وہاں جہاد کیا۔ آخر میں دمشق میں انتقال ہوا۔ ان کی قبر آج بھی وہاں ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ اسلام میں رنگ، نسل، امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں۔ ظلم کتنا بھی ہو، ایمان پر ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ آزادی دیتا ہے۔ صبر اور توکل کی سب سے بڑی مثال حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ہے۔ آج جب اذان سنو تو حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو یاد کرو اور شکر ادا کرو کہ ہم آزاد ہیں۔ اگر یہ لمبی کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں احد یا حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ لکھیں اور اپنے دوستوں فیملی کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور بڑی صحابی کی کہانی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جیسا صبر اور ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔